اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، ہماری آج کی یہ نشست پچھلی 21 نشستوں کا تسلسل ہے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر منعقد کی جا رہی ہیں۔ یہاں ضمناً دیوبندی مکتب فکر کے معروف عالم دین مولانا اشرف علی تھانوی کے نقطہ نظر سے بھی آگاہی حاصل کر لینا اس عنوان کی وضاحت کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ رحمت اور فضل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چنانچہ اس سلسلے میں مولانا موصوف نے بجا طور پر اپنی تقاریر سے مرتب شدہ کتاب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ بلا اختلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور اس کا کامل ترین فضل ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ سے بدلالت النص یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ یہاں رحمت اور فضل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی ولادت پر اللہ تعالیٰ خوشی منانے کا حکم دے رہے ہیں۔ پھر اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ جو نعمت تمام دنیاوی اور دینی نعمتوں کی اصل اور ان کا سرچشمہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ اگر کسی نے فضل اور رحمت الہی کا صورتاً اور تمثیلاً اگر کسی کو رحمت الہی صورتاً و تمثیلاً دیکھنا ہو تو وہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، جن کو اللہ نے اپنا سراپائے فضل و رحمت بنا دیا ہے، اس لیے کہ رحمت اور فضل ایک ہی ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں مرتکز ہو گئے ہیں، جو بلا امتیاز زمان و مکان سب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ بس اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ لیفرحوا کا حکم سب مسلمانوں کے لیے ہے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مسعود پر جشن مسرت و شادمانی منانا چاہیے، اور اس موقع پر شرعی حدود و قیود کی پاسداری کرتے ہوئے اس قدر بھی خوشی کی جائے جو جائز ہوگی۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت کے نزول پر خوشی منانے کا حکم کیوں فرمایا؟ وہ کیا سبب ہے جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے اس فضل اور رحمت کے میسر آنے پر خوشی و مسرت منانے کا حکم فرمایا ہے؟ اس کا جواب جاننے سے قبل یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ فضل اور رحمت کے الفاظ ایک خاص تناظر میں بیان ہوئے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس پس منظر کو متعدد آیات میں بیان فرمایا ہے، جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم پر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی صورت میں میرا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے اکثر لوگ ماں سوائے خلیل تعداد کے گمراہ ہو جاتے اور شیطان کے پیروکار بن کر تباہ ہو جاتے۔ اگر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم انسانیت کی طرف مبعوث نہ کیا جاتا تو لوگوں کو ضلالت و گمراہی اور کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر الوہی حق و صداقت اور ہدایت کی روشنی سے کون مستفیض کرتا؟ اگر ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوتے تو لوگوں کو ظلم، بدامنی اور لاقانونیت کی چکی سے کون نکالتا، اور ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضمانت کون فراہم کرتا؟ اور ذات گرامی جو اندھیروں میں بھٹکنے والی انسانیت کو ہدایت الہی کی روشنی میں لائی، اس کے ظہور پر بنی نوع انسان کو خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کی اس دنیا رنگ و بو میں تشریف آوری اللہ کے فضل اور رحمت کا نتیجہ ہے، جس پر خوشی و شادمانی منانا تقاضائے محبت و ایمان ہے۔ آیت میں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کے معنی رموز کو سمجھانا ضروری ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فخر المفسرین امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کے حصر اور اختصار و امتیاز کو یوں واضح کیا ہے: اللہ تعالیٰ کا فرمان فَبِذَلِكَ
فبذالک فلیفرحوا حسر کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی واجب ہے کہ انسان صرف اسی پر خوشی منائے۔ امام راضی نے آیت مبارکہ میں معنوی حسر و اختصار کو شرح و بسط سے بیان کرتے ہوئے فرح یعنی خوشی و مسرت کے اظہار پر روشنی ڈالی ہے۔ اس لفظ کے دامن میں وہ سب خوشیاں اور مسرتیں سمٹ آئی ہیں جو نہ صرف جائز ہیں بلکہ از راہ حکم اس کے منانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر اظہار مسرت کرو اور اس پر خوشیاں مناؤ، اس پر خوب خوشیاں مناؤ۔ سامعین، یہ امر ذہن نشین رہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی خوشیاں منانے سے منع فرمایا ہے جن میں خود نمائی اور دکھاوا ہو۔ یاد رہے، ایسی خوشیاں منانے سے منع فرمایا ہے جن میں خود نمائی اور دکھاوا ہو۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ لوگ کسی دنیاوی نعمت پر اس قدر خوشی کا اظہار کریں کہ وہ آپے سے باہر ہو جائیں اور شائستگی کی تمام حدیں پھلانگتے ہوئے اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، لیکن اس کے برعکس جب اپنے فضل اور رحمت کی بات کی تو اپنے اس حکم میں استثناء ایکسیپشن کا اعلان فرما دیا کہ اگر میرا فضل اور رحمت نصیب ہو جائے تو پھر میرا ہی حکم ہے لیفرحوا، یعنی کہ خوب خوشیاں منایا کرو۔ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کے ذریعے یہ بتلا دیا گیا کہ جو لوگ جشن میلاد کے موقع پر لائٹنگ کے لیے خمخمے لگاتے ہیں، گل پاشیاں کرتے ہیں، قالین اور غالیچے بچھاتے ہیں، جلسے جلوس اور محافل اور اجتماعات کا اہتمام کرتے ہیں، لنگر بانٹنے کے لیے کھانا پکاتے ہیں، یعنی دھوم دھام سے اظہار خوشی کے لیے جو کچھ انتظامات کرتے ہیں وہ سب کچھ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے لیے کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ لہذا ان کے یہ اخراجات مال و دولت کے انبار لگانے اور انہیں جمع کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ چنانچہ جو ہی ماہ ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے، پوری دنیا میں غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں دیوانہ وار مگن ہو جاتے ہیں، ہر طرف جشن کا سماں ہوتا ہے، کائنات کی ساری خوشیاں جملہ مسرتیں اور شادمانیاں اسی ایک خوشی پر ہی قربان ہو جائیں تو بھی اس یوم سعید کے منانے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواز نص قرآنی سے ثابت ہے، اور خود اللہ رب العزت نے اس خوشی کے منانے کا نہ صرف اہتمام کیا بلکہ ارشاد قرآنی کی روح سے ہمیں بھی اس نعمت عظمیٰ پر خوشی منانے کا حکم دیا۔ اس ضمن میں اگرچہ ہم نے ذالک کے استعمال کی حکمت کے حوالے سے پہلی ایک خاص علمی نقطہ بیان کیا ہے، تاہم چند اور باتیں قابل ذکر ہیں۔ مثلاً فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے، بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ اگر قل بفضل اللہ و برحمتی فلیفرحوا کہا جاتا تو بھی اس آیت میں مضمون اور مدعائے بیان مکمل تھا، لیکن فبذالک لا کر تکرار پیدا کیا گیا تاکہ کہیں باعث سے مسرت کسی اور چیز کو نہ ٹھہرا لیا جائے اور دھیان کسی اور طرف نہ چلا جائے۔ اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ ان کی ولادت کے سبب سے جو نعمت کبریٰ تمہیں نصیب ہوئی ہے، خوشیاں منانے کا حکم دیتے ہوئے ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ میرا شکر صرف سجدے کر کے بجا لاؤ، صرف روزوں کی صورت میں بجا لاؤ، صدقات و خیرات کر کے میری نعمت کا شکر بجا لاؤ۔ یہ سب طریقے بجا ہیں، مگر یہ طریقے تو عام نعمتوں کے شکرانے کے لیے ہیں۔ اس پیکر رحمت کا تمہارے پاس آنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے توسط سے ہی تو ہم نے انسانیت کو ساری نعمتیں عطا کی، لہذا اس نعمت عظمیٰ کے ملنے کے موقع پر
تم چراغاں بھی کرو، جشن بھی مناؤ، کھانے پکا کر غربا و مساکین کو بھی کھلاؤ، غرض یہ کہ جائز طریقے سے ہر وہ خوشی کرو جو دنیا میں کسی بھی مسرت کے موقع پر کر سکتے ہو۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کے عطا ہونے پر عید اور جشن کا ایسا سما دیکھنا چاہتی ہے جو یہ ثابت کر دے کہ امت مسلمہ اپنے عظیم المرتبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت انتہائی جوش و خروش اور اہتمام کے ساتھ منا رہی ہے۔ مشاہدے میں آیا ہے کہ کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو یا قومی آزادی حاصل ہو اور فتح و نصرت کا دن آئے تو جشن کا سما ہوتا ہے۔ ہم یہ سب خوشیاں انفرادی اور اجتماعی طور پر مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ جب اس نعمت عظمیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کا دن آئے تو اتنی فرحت و مسرت کا اہتمام کیا جائے کہ دنیا کی ساری خوشیوں پر غالب آ جائے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ خوشیاں وہ جشن منانے، چراغاں کرنے اور کھانے پکا کر تقسیم کرنے پر مال و دولت خرچ ہوتا ہے۔ معترضین اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ان کاموں پر مال خرچ کرنے سے کیا فائدہ؟ اس سے بہتر تھا کہ یہ رقم کسی محتاج، غریب، نادار کو دے دی جاتی، کوئی مسجد بنا دی جاتی، کسی مدرسے میں جمع کرا دی جاتی وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اس طرح کے کئی شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ ان کاموں پر خرچ کرنا اپنی جگہ بالکل درست، صحیح اور بجا ہے، مگر باری تعالیٰ نے اس خیال کو بھی رد کر دیا کیونکہ اس موقع پر امت کی اجتماعی خوشی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو صدقات و خیرات سے منع تو نہیں کرتا۔ ہر کوئی غربا و مساکین مستحقین کی خدمت اپنی استطاعت کے مطابق کرے، مگر جب حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منانے کا موقع آئے تو یہ بہانہ بنا کر نہ بیٹھ جاؤ کہ ہم تو اپنا مال کسی اور نیک کام میں صرف کر دیں گے، بلکہ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ میرے حبیب کی خاطر خوشیاں منائیں، اور وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کہہ کر واضح کر دیا کہ اس خوشی پر خرچ کرنا کسی بھی اور مقصد کے لیے جمع کرنے سے افضل ہے۔ قرآن حکیم میں کوئی حکم بیان کرنے کا یہ طریقہ بہت ہی کم اختیار کیا گیا ہے جو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر مشتمل اس آیت میں اپنایا گیا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس آیت مبارکہ میں ہمیں واضح طور پر 10 تاکیدیں نظر آتی ہیں۔ خل کہہ کر بات شروع کرنا تاکید کی ایک قسم ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمہ تن و گوش ہو جاؤ۔ تاکید کی ایک قسم ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمہ تن و گوش ہو جاؤ۔ خل بفضل اللہ، اللہ کے فضل کی وجہ سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل کی وجہ سے کیا؟ یہ استفہام پیدا کرنا بھی طریقہ تاکید ہے کہ گویا ابھی اصل بات کو چھپایا جا رہا ہے۔ وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، یہاں پھر استفہام پیدا کر دیا کہ رحمت کی وجہ سے کیا؟ یہ تیسری تاکید ہے۔ فضل اور رحمت کا اجماع، فضل کے بعد رحمت کا ذکر کرنا بھی تاکید ہے۔ فا کی حکمت ذالک پر فا کے اضافے کیا گیا ہے۔ فا عربی قواعد میں تاکید کے لیے آتی ہے۔ بذالک، فضل اور رحمت کے لیے، فضل اور رحمت کے ذکر کے بعد اشارہ بعید لانا بھی تاکید ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، لِيَفْرَحُوا پر پھر فا کا اضافہ کیا گیا جس سے یہ تاکید پیدا ہو رہی ہے۔ یفرحو پر لام بھی تاکید کے لیے ہے، ہوا تاکید کے لیے ہے، ہوا خیر تاکید کے لیے ہے، بما یجمعون یہ بھی تاکید کلام ہے۔ آیت مذکورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 تاکیدوں کے ساتھ جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، کیونکہ فَبِذَالِکَ محبوب جو آ گیا ہے۔ اگر انسانی معاملہ ہو تو اتنی تاکیدوں سے مضمون بوجھل ہونے لگتا ہے، مگر یہاں
چونکہ محبوب کی بات ہونے والی ہے اور کلام بھی اللہ کا ہے، اس لیے اس میں مزید حسن اور نکھار پیدا ہو گیا ہے۔ 10 تاکیدوں کے بعد مضمون یہاں آ کر ختم کرنا کہ یہ خوشیاں منانا جمع کرنے سے بہتر ہے، خوشی منانے کی اہمیت کو بدرجہ عدم واضح کر رہا ہے۔ تاکیدوں کے تکرار سے کلام میں کیا اثر پیدا ہوتا ہے، اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ جس طرح کسی بچے کو اس کا باپ کوئی کام کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہے فلاں کام کیا کرو۔ اب سمجھدار اولاد کے لیے باپ کا اتنا کہنا کافی ہوتا ہے، لیکن باپ جب اس حکم کے ساتھ یہ بھی کہے بیٹا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ فلاں کام کرو، اب بیٹے کے کان کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ اب تاکید بڑھ گئی۔ وہ جان جائے گا کہ والد مجھے جس کام کے لیے حکم دے رہے ہیں وہ کوئی خاص کام ہوگا۔ لیکن اگر اس بچے کا والد اس سے بھی زیادہ سخت حکم دیتے ہوئے کہے بیٹا سن لو، میں تمہیں بطور خاص کہہ رہا ہوں کہ فلاں کام ضرور کرو، اب باپ کے حکم میں 4 تاکیدیں آ گئیں، اور اگر ان تاکیدوں کے ساتھ باپ اسے یہ بھی کہہ دے کہ بیٹا کچھ اور کرو، نہ کرو ایسا ضرور کرو ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا، تو اب بھلا حکم عدولی کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ ترک فعل اور مخالفت تو پہلے بھی خلاف ادب تھی، مگر اتنی تاکیدات کے ساتھ حکم دینے کا تو یہی مطلب بنتا ہے کہ بیٹا میں فقط تم سے اس حکم کی تعمیل چاہتا ہوں۔ اب کوئی انتہائی بدبخت بیٹا ہی ہوگا جو اس حکم کی بجاوری سے پہلو تہی کرے گا۔ یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے تھی، وگرنہ باپ کا حکم کہاں اور رب ذوالجلال کا حکم کہاں؟ چہ نسبت خاک راہ با عالم پاک کے مزداق، وہ رب تو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حقیقت بیان سے ہی کہلوا رہا ہے۔ محبوب آپ میری طرف سے لوگوں کو حکم فرما دیں کہ ان پر جو اللہ کا فضل اور رحمت اپنے درجہ کمال کو پہنچ کر نبی آخر الزماں کے وجود اقدس کی صورت میں انہیں نصیب ہوئی ہے، اس کے شکرانے پر خوب خوشیاں مناؤ۔ اور یہ بات میں تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشیاں منانے کے حوالے سے صرف ایک قانون برقرار رکھا، عبدہ و رسولہ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس تصور کے ساتھ شرعی حدود کے اندر رہ کر جتنی خوشیاں کی جائیں، جتنی خوشیاں منائی جائیں جائز ہیں، لیکن ان کی کوئی حد نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے خوشیاں منانے کی کوئی حد مقرر نہیں کی تو وہ کوئی انسان کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ اگر میری منشا و حکم کے مطابق خوشی مناؤ گے تو اس پر کتنا اجر و ثواب ملے گا، اس کا اندازہ اس بات سے کر لو کہ تم جو کچھ بھی توشہ آخرت کے طور پر تیار کر رہے ہو، اس سے تمہارا یہ خوشی منانا بہرحال میرے نزدیک زیادہ باعث اجر و ثواب ہوگا۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشی منانا اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ بات واضح فرما دی کہ اگر تم نے میرے اس فضل اور رحمت کی آمد پر خوشی نہ کی تو بے شک تم عبادت اور ریاضت کے ڈھیر لگا دو تو مجھے ان سے کوئی سروکار نہ ہوگا۔ مجھے تو اپنے محبوب کی آمد پر تمہارا خوش ہونا ان عبادتوں سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ بے شک ان عبادات کا حکم بھی میں نے ہی دیا ہے، مگر اس نعمت کے شکرانے پر تم عبادات کے علاوہ خوشی بھی مناؤ۔ آیت کا انشاءاللہ المستعان ہم اس نشست کو یہیں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ المستعان اس کا تسلسل آئندہ کی نشست میں ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔